اپنے پچھلے خطاب کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج عمران کی خاتون اور حضرت مریم کا ہم تذکرہ کریں گے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے وسیم احمد آفریدی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل فہم القرآن۔ عمران ایک بہت ہی نیک سلسلہ نسب تھا جس میں ایک نیک ترین خاتون تھیں۔ ان خاتون کو جب پتہ چلا کہ انہیں بچہ ہونے والا ہے تو انہوں نے انتہائی خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اب یہ جو بھی بچہ ہوگا اسے میں تیری نظر کرتی ہوں، یعنی یہ صرف تیری ہی بندگی پہ قائم رہے گا۔ ہم نے اپنے پہلے خطاب میں ایک فارمولہ طے کیا تھا کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم میں سے ان کی بیوی کو نکالا تو حضرت آدم کے سارے جذبات آدھے ان کے پاس رہے اور باقی کے آدھے ان کی بیوی میں منتقل ہو گئے، اور خواتین کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق بنے جیسے کہ مردوں کے حقوق ان پر ہیں، بس مرد کو ایک درجہ اوپر ملا، اور وہ یہ کہ محبت کی ابتدا مرد سے ہوتی ہے۔ البتہ عمران کی خاتون کا معاملہ کچھ مختلف رہا۔ ان نیک ترین خاتون نے اتنی خشوع اور خضوع کے ساتھ دعا کی اور ہر وقت وہ یہی سوچتی رہتی تھی کہ یہ بچہ صرف اللہ کی بندگی کرے گا، تو ان کی یہ سوچ پیدائش سے پہلے ہی ان بچی میں آ گئی، اور یوں عمران کی خاتون اندر سے خالی ہو گئیں اور اپنی ساری محبت اپنے ہونے والی بچی میں ڈال دی۔ جس وقت حضرت مریم پیدا ہوئیں تو ان کے اندر محبت کی تکمیل پہلے سے ہو چکی تھی اور تکنیکی اعتبار سے انہیں کسی مرد کی ضرورت ہی نہ رہی تھی، اور یہ تھی وہ فوقیت جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو دی۔ معاملہ کچھ یوں بنا کہ جس وقت لڑکی پیدا ہوئیں تو انہیں دیکھ کر وہ خاتون بہت مایوس ہوئیں اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یہ بچی آپ کے لیے کیا کر سکتی ہے۔ اس وقت انہیں جواب ملا کہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، اور پھر وہ بچی اپنی اس فطرت کے مطابق بڑی ہوئی جنہیں کسی مرد کی تکنیکی اعتبار سے ضرورت ہی نہ تھی، یعنی ان میں پیدائشی وہ صلاحیت موجود تھی کہ وہ سسٹم کو مینج کر سکیں، اور اسی وجہ سے وہ از خود بچہ پیدا کرنے کے سسٹم کو مینج کرنے کی پیدائشی اہل تھیں۔ اس کے بعد حضرت زکریا ان کے سرپرست مقرر ہوئے اور ان کے حجرے میں جس وقت خوان دیکھتے تو حیران ہو کر پوچھتے کہ یہ کہاں سے آیا۔ اس وقت حضرت مریم جواب دیتی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جناب سے آیا ہے۔ یہ خوان اصل میں ایک بہت ہی ویل پروپورشنڈ اور غذائیت سے بھرپور خوان تھا، جس کی وجہ سے حضرت مریم میں از خود بچہ پیدا کرنے کی ترکیب مکمل ہو رہی تھی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے کہ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جا، اور وہ ہو گیا۔ معاملہ کچھ یوں بن رہا تھا کہ جن مٹی کے اجزاء سے حضرت آدم وجود میں آئے تھے تو بذریعہ خوان وہی مٹی کے اجزاء حضرت مریم کے رحم میں ترکیب پا رہے تھے، اور جس وقت وہ ترکیب مکمل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی جناب سے اس میں روح پھونک دی اور یوں بچے کی پیدائش کا عمل شروع ہو گیا۔ بس فرق صرف اتنا رہا کہ حضرت آدم عالم بالا میں وجود میں آئے، اور زمین میں اللہ تعالیٰ کو وہ سوٹیبل انوائرمنٹ چاہیے تھا کہ حضرت مسیح ابن مریم وجود میں آتے، تو اس کے لیے حضرت مریم کے رحم سے بہتر اور کوئی جگہ نہ تھی، اور یوں بالآخر حضرت مسیح ابن مریم کی پیدائش ہوئی۔ حضرت مریم میں وہ تمام تر خصوصیات بدرجہ اتم موجود تھی جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء کی آیت نمبر 34 میں کیا۔ اب اس مقام پر ایک اور حیرت انگیز ترین نقطہ بھی واضح کر لیتے ہیں کہ اگر ہم غور و فکر کے ساتھ قرآن پڑھیں تو ہمیں کہیں بھی خواتین کو صبر کرنے کی تلقین کے حوالے سے کوئی آیت نظر نہیں آئے گی، اور وجہ صرف یہ ہے کہ خواتین غیب میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے براہ راست اللہ سے رہنمائی لے رہی ہوتی ہیں، لیکن اگر شیطان کے پھیر میں آ جائیں تو پھر وہ سرکش ترین بھی ہو جاتی ہیں، جن کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء ہی کی آیت نمبر 34 میں اس طرح سے رہنمائی دی۔ اور یہی وجہ ہے کہ خواتین کو جب غصہ چڑھتا ہے یا پھر کسی بھی وجہ سے جب وہ دماغی طور پر ڈسٹرب ہوتی ہیں تو انہیں باقاعدہ ہسٹیریا کے دورے پڑتے ہیں، اور اس دوران وہ جو کچھ بھی بول رہی ہوتی ہیں یا چیخ چلا رہی ہوتی ہیں تو انہیں خود بھی پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس وقت ان کا دماغی توازن درست نہیں ہوتا ہے، اس لیے انہیں نہیں پتہ چلتا۔ ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کی زبان بہت بے باک اور لمبی ہوتی ہے، اور اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ ان میں صبر کرنے والا خانہ نہیں ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ خواتین کی بنیادی سوچ میں صبر کرنے والا خانہ کیوں نہیں ہوتا، اور اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ جس وقت حضرت آدم وجود میں آئے تو چونکہ وہ سورس آف انرجی تھے، اس لیے قدرتی طور پر ان کے دل میں اپنی بیوی سے ہم لباس ہونے کی خواہش ابھرنا لازمی بنتا تھا، لیکن ان سے صبر نہ ہو سکا، جس کے نتیجے میں دونوں جنت میں ہی ہم لباس ہو گئے۔ اس حوالے سے مزید تفصیل جاننے کے لیے آپ اوپر دیے گئے لنک پر کلک کر کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی جب کوئی لڑکا جوان ہوتا ہے تو اس کے دل میں شدت سے ہم لباس ہونے کی خواہش ابھرتی ہے، لہٰذا ایسے مواقع پر صبر کی ضرورت ہے، اور صرف کسی لڑکی کی طرف رغبت کرنے کے علاوہ بھی زندگی کے کسی بھی معاملے کو عبور کرتے ہوئے صبر کا خانہ مردوں میں اول رو سے طے ہو گیا تھا، اور اسی لیے پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو صبر کی تلقین کی ہے۔ بظاہر یہ بات بہت عجیب لگتی ہے، لیکن یہ بہت بڑی حقیقت ہے، لہٰذا ازت دھیان رہے کہ سورہ النساء کی آیت نمبر 34 میں سرکش خواتین کو ڈیل کرتے ہوئے مرد کو بھی بہت زیادہ صبر والا ہونا چاہیے کہ وہ مخصوص حدوں میں رہے، ورنہ وہ آپے سے باہر ہو کر اپنی بیوی کا بہت برا اثر بھی کر سکتا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کو بھی اور کسی بھی خطے کے قانون کو بھی یکسر نامنظور ہے۔ خواتین کے صبر نہ کرنے اور مردوں کے صبر کرنے کی مثال کچھ اس طرح سے ہے کہ جس وقت حضرت مریم کو بچہ ہونے والا تھا تو وہ تکلیف سے چلا اٹھی کہ کاش اس سے پہلے میں مر جاتی اور میرا وجود ہی ختم ہو جاتا، لیکن ان کے مقابلے میں حضرت ایوب کو بھی شیطان نے بہت تکلیف میں مبتلا کیا تھا، لیکن انہوں نے بہت صبر سے کام لیتے ہوئے آہستگی سے فرمایا کہ یا اللہ میں بہت تکلیف میں ہوں اور تو رحمان و رحیم ہے، اور اسی وجہ سے سورہ سعاد کی آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ایوب کو صابر پایا، اور اسی طرح کئی انبیاء اور نیک اصحاب کی بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مثالیں دی ہیں کہ وہ بہت صبر کرنے والے تھے۔ ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے بنی ہے اس لیے سیدھی نہیں ہو سکتی، جبکہ یہ جملہ خواتین کے لیے انتہائی تکلیف دہ اور حد تک آمیز ہے، جبکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ مردوں کو بہت صبر کے ساتھ خواتین سے محبت سے پیش آنا چاہیے، اور خواتین پر بھی لازم ہے قناعت پسند ہونے کے ساتھ ساتھ غیب میں اللہ کی مدد سے اللہ تعالیٰ سے رہنمائی لیتی رہیں تاکہ ہم ایک خوبصورت معاشرہ ترتیب دے سکیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ معاشرہ چونکہ مرد اور عورت دونوں کے باہمی تعاون سے بنتا ہے، اس لیے خبیث یا مومن مردوں کے حساب سے خواتین بھی خبیث یا مومن بن جاتی ہیں۔ بالکل اسی طرح اگر مرد حد درجہ صابر ہو تو عورت بھی اس کے صبر میں حصے دار بن جاتی ہے، جس طرح حضرت ایوب کی بیوی اپنے شوہر کے صبر کو دیکھ کر بالآخر گھر واپس آ گئی تھی۔ آج ہمارے معاشرے میں جب کسی بھی خاتون کو پتہ چلتا ہے کہ اسے بچہ ہونے والا ہے تو وہ اس بچے کے لیے سنہرے خواب دیکھنا شروع کر دیتی ہے۔ پیدائش سے پہلے ہی اس بچے کے نام سے لے کر اس کی تعلیم اور پروفیشن اور شادی بیاہ تک کے منصوبے بن چکے ہوتے ہیں۔ کیا کبھی کسی خاتون نے یہ سوچا کہ اب یہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا تو یا اللہ میں اسے آپ کی نظر کرتی ہوں، اور یہ زندگی میں جو بھی کرے لیکن صرف تیری بندگی پہ قائم رہے، ہم بطور ماں باپ اپنی طرف سے اسے تیری امانت سمجھتے ہوئے بھرپور ماحول دیں گے اور اپنے آپ کو صرف ایک کیئر ٹیکر ہی سمجھیں گے۔ اور اگر خواتین اس طرح سے سوچنا شروع کر دیں تو حضرت مریم کے مقام تک تو نہیں پہنچ سکتی کیونکہ یہ ایک اسپیشل کیس تھا، لیکن پھر بھی ہماری اگلی نسل پیدائشی نیک ترین پیدا ہوگی۔ بچوں کی پرورش کے حوالے سے آپ اوپر دیے گئے لنک پر کلک کر کے ویڈیوز کا سلسلہ دیکھ سکتے ہیں۔ خواتین کی نفسیات اور معاشرے میں ان کے طرز عمل کے حوالے سے ہمارا آج کا آخری خطاب تھا۔ اگلے خطاب میں قرآن کی روشنی میں ایک نئے موضوع کو خطاب کی شکل دیں گے۔ اس وقت تک آپ سب پر سلامتی ہو۔